someone who is traveling on a sedan, ٹھیک, اس کی ایک فیلنگز ہوتی ہیں. someone who is traveling on a bike, اس کی different feelings ہوتی ہیں. اچھا, someone who is traveling on V8, that kind of gives an elevated view کہ you are somehow more superior. So doesn't it make you feel a little arrogant? میرا اب تھوڑا سا ایمان چینج ہو گیا, میں بھکاریوں کو قطعاً نہیں دیتا. Okay. ایک کہتے ہوٹل تھا اور اچھا خاصا ہوٹل, اس کا کیشیئر جو تھا نا, اس کو میں نے کہا یار میں آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہوں, اٹ از اے ہدیہ, ٹھیک ہے نا. کہتا سر یہ اس کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے, باہر جو بیٹھے ہیں نا وہ تو ایک دن کے 500 کما لیتے ہیں. میں نے کہا یار 1000 ریال سے نیچے کچھ نہیں ہے. مارکیٹنگ میں شالمی کی مارکیٹنگ ہوگی, میڈیسن مارکیٹ میں بہت زیادہ لیول پہ یہ سارا کچھ نارمل ہے. کیا السلام علیکم خواتین و حضرات, to all the brothers and sisters out there, all the students and those people who are fed up from their seats. آج ہم ایک بہت انوویٹیو آئیڈیا کے ساتھ آئے ہیں, اور آج وی آر گوئنگ ٹو ایکسپوز دی سیٹ کلچر آف پاکستان ان اے ویری بروٹل مینر. اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ایک سیٹ صاحب کو, دی سیٹ آف ملتان, who is a part of Seth culture, who belongs to Mahmood Group of Industries. So کیسے ہیں سیٹ صاحب آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. مجھے نا فیض بھائی پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ کون ہوتے ہیں, سیٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ رائٹ, سو سیٹ, کیونکہ میں نے جو سنا ہے نا اور دیکھا ہے ان کراچی اینڈ دا ایریاز اراؤنڈ, وہاں پر باس کو کہا جاتا ہے سیٹ, اونر کو کہا جاتا ہے سیٹ, اینڈ اٹ از اے ویری ریسپیکٹڈ. اوکے, جو ہے نا یہ نہیں کہ آپ سیٹوں کے ڈیفینس میں آ گئے, ٹھیک ہے, ڈیفینس کی بات نہیں, میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ پہلے اس کو نہیں, پہلے آپ کریں ڈیفائن سیٹ کون ہوتا ہے. سیٹ who is considered as Seth in context of Punjab, probably. Seth is someone who has the extreme autonomy and authority of doing whatever he wants to do without any check or balance, without any accountability کہ کس کی سیلف اسٹیم لو ہو رہی ہے, کس کی ہائی ہو رہی ہے, کس کی لابنگ کا وہ پارٹ بن رہا ہے, کون وکٹم بن رہا ہے. And there is no one to challenge his supreme authority. ٹھیک, تو یہ جو کلچر ہے یہ سبجیکٹڈ ہو جاتا ہے on one person and on the basis کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے, رائٹ. سیکنڈلی کچھ سیٹوں کے ٹریٹس یہ ہوتے ہیں کہ the one who kind of flaunts a lot about his money, right? How rich he is. There was a pharmacy, بہت prominent pharmacies ہیں, وہاں پہ میرا کزن کام کرتا تھا, تب اس کی جاب اسٹارٹ ہوئی تھی. تو اس کا مالک ایکسٹریملی روڈ اینڈ ایروگنٹ پرسن. تو اس کے مجھے کچھ انڈیکیشنز بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے روڈ اور ایروگنٹ تھا؟ ہاں, سو وہی بتانے لگا ہوں نا کہ دس از اونلی ون ایونٹ دیٹ آئی گاٹ ٹو نو کہ وہ آیا, پورے اسٹاف ممبرس کو اس نے اکٹھا کیا, ٹھیک, اور اپنی سیلف ورتھ کو بتانے کے لیے اور تم لوگوں کی اوقات کیا ہے, اس کو کمپیریزن کنٹراسٹنگ جو پبلک اسپیکنگ میں کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں پتہ ہے میری شرٹ کتنے کی ہے, یہ 75,000 کی ہے. اس کے پیچھے کیا کچھ ایسا ہوا تھا کہ اس نے اب آپ بتاؤ, آپ نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہوا, تو ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بیسیکلی جب کوئی کسی قسم کا کوئی میں تھوڑا سا دیکھیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ اچانک سے انہوں نے امپلائیز کو اکٹھا کیا, تو میں پتہ ہے میری وہ جنرلی کرتے ہیں, وہ جب بھی آتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ آ کر یہ حرکت کرتے ہیں؟ کیونکہ ایز اے سیٹ آپ نے کہا, ویسے میں نے اپنے لیے کبھی لفظ نہیں سنا, آئی ایم اے سیٹ, اللہ کا شکر, لیکن میں اپنے آفس میں آتے ہی یہ نہیں کرتا کہ چیزوں کو کھیڑ پھکیڑ دوں, یہ تمہیں نہیں پتہ, یہ وہ. کوئی بھی آدمی اپنا گھر یا اپنی چیز کو ایسے نہیں ادھیڑتا. اصل میں پیچھے کیا ہوا تھا وہ بتائیں. بیکورڈ پہ کسی قسم کا کوئی کسی امپلائی سے کوئی نقصان یا کسی قسم کا کوئی مس ہیپ کیا ہو جانا, اور جس کی میٹیریلٹی بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی. نہیں, مجھے وہ والا واقعہ پوائنٹ آؤٹ کریں
کہ وہ واقعہ کیا ہوا تھا, اس امپلائی نے کیا کیا تھا جس پر سیٹ صاحب کو اتنا غصہ آ آپ گیا. اپنا واقعہ بتا دو, کیونکہ بیسیکلی ایک یہ میرا اپنا دیکھا ہوا ہے, ایک اسٹور کیپر سے کچھ دعائیاں یا وہ اسٹور کیپر جو ان سے کسی کے ساتھ مل کے کچھ کرپشن میں یا کچھ بھی ہوا, لیکن اس میں کچھ نقصان ہوا. اس میں کتنا نقصان ہوا؟ تقریباً میرا اس وقت کا حساب سے تقریباً 20,000 سے 30,000 کا نقصان تھا. 20,000 سے 30,000 ان کمپیریزن ٹو دا اسٹاک یا سیلز. اچھا, اسٹاک اور سیلز ان کی کتنی ہوتی تھیں ڈیلی کی؟ تقریباً کوئی 10 to 11 لاکھ پر ڈے کی سیل. صحیح, اس لحاظ سے فرید بھائی اب دیکھیں اٹ از ناٹ اے اسمالر اماؤنٹ. اچھا, لیکن ہوا کیا تھا, مجھے ذرا تھوڑا سا واقعہ بتائیں. نہیں بھائی, ایک سیکنڈ میں آپ کو پکڑتا ہوں. 20 سے 30,000 کا ایونٹ ایک دفعہ ہوا نا, کتنے منتھس میں ہوا ہوگا اس طرح کے ایونٹس؟ منتھس نہیں, بس جو سینیریو ہمارے سب کے آگے آیا یہ ایک ہی پہلے سینیریو بتا. لیکن ایشو یہ فرید بھائی کہ آپ اپنی بات کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. آپ نے کہا وہ جب بھی اپنی شاپ میں آتے ہیں یہی کرتے ہیں. وہ میں بتاتا ہوں. اگر ایک سیکنڈ مجھے تھوڑا ٹائم, اگر جب بھی اپنی شاپ میں آتے یہی کرتے. اچھا, یہ کرتے. دیکھیں, انہوں نے ایک واقعہ بتایا جس کے بعد وہ شاپ میں آئے اور انہوں نے کہا میں ایسے عظیم اور میں ویسے بتائیں گے. اچھا بتائیں گے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کے امپلائیز ٹھیک کام نہیں کر رہے, وہ کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ تقریباً میں اس میں تھوڑا پوائنٹ کر, یہ اس میں تقریباً آپ کی 30% بات ٹھیک ہے, کیونکہ یہ والی آپ نے کیلکولیشن کیسے کی؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ہوتا یہ ہے, یہ نارمل, میری نظر میں تو نارمل, کیونکہ 2-3 جگہ پہ جہاں میں گیا ہوں وہاں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. جب کسی ایک پرسن سے غلطی ہوتی ہے نا, تو سیٹ کلچر میں باس کی نظر میں وہ چیز آئی جاتی ہے, یا سیٹ صاحب کی نظر میں وہ چیز آتی ہے کہ یہ غلطی دوبارہ نہ ہو. تو وہ ہر ایک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد, مہینے بعد, ہفتے بعد یا 1.5 ہفتے بعد, وہ اس میں اگر وہ کچھ ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ یہ جتانے آتے ہیں کہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہو, اور وہ سب کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اچھا, مجھے تھوڑا ٹائم دیں, میں آپ کو سمجھاؤں. آپ کبھی ان کے پاس گئے اور آپ نے کہا سر ہمیں پورا احساس ہے کہ جو اکنامک حالات ہیں اس میں آپ کا اس طرح سے کام کرنا, سر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس قسم کی کوتاہیوں سے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آئندہ نہ ہو. تو اس طرح کا کبھی آپ لوگ گئے اور آپ نے ان کو ایک احساس دلایا کہ سر یہ کام صرف آپ کا نہیں ہمارا ہے, ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, کبھی کہا؟ یہ ہوتا ہے. جب بھی آپ نے کیا مینیجر صاحب کے ساتھ مل کے ہمارا پورا سٹاف جا کے ایک دفعہ اپولوجائز کر کے اور سارا کچھ کر کے بھی ہم لوگوں کو اس کے بعد بھی یہ باتیں سننی اچھا, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ اپولوجائز تو آپ نے کیا اور اس کے بعد آپ گئے, اس کے بعد جو ہوتا ہے نا کہتے ہیں سیٹ یا باس وہ بھی انسان ہوتا ہے. امپلائیز اگر اس کو یہ فیل دیں کہ سر واقعی اس وقت ہم نے اپولوجائز کر لیا تھا, بٹ ڈونٹ یو وری ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی بھی حالات ہوں. می ایز اے باس اور سیٹ میں نے دیکھا امپلائیز ڈو ناٹ کم اوور ٹو یو اور آپ کے ساتھ ایمپتھائز کریں. کیوں آپ بتا؟ میں تو حیران ہوتا ہوں. میں بتاتا ہوں. آپ کبھی ملتان آئیے گا, آپ نے اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوتا ہے, آپ نے نہیں, آپ کی فرٹرنیٹی نے اتنا خوفناک انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوتا ہے کہ دے آر آن اے سروائیول موڈ فار دیئر جابس. انہیں لگتا ہے کہ ہماری جاب نہ چلے. نہیں, یہاں پر میں آپ سے اختلاف کروں گا. ٹھیک ہے. امپلائیز بڑے آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں جب ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے. سر میری بیٹی کی شادی اتنے دے دیں, اور سر نے اٹھا کر دے دیا, اور وہ اس لیے دے دیا کہ یار بہت عرصے سے کام کر رہا تھا. اچھا آگے چلیں. پھر ایک اور, سر ہمارا ایونٹ آ رہا ہے, سر کچھ امداد, کیونکہ وہ سر اس کمپنی کے ہیں گاڈ. ہی از ناٹ اے سیٹ, ہی از کنسیڈرڈ اے گاڈ. اچھا وہ ضرور دے اس وقت, لیکن کوئی آ کر ایمپتھائز کرنا, اس کے لیے پھر کیا ہمت اسپیشل چاہیے ہوتی ہے. وین یو آر آلویز یہ میں بتاتا ہوں, اس کے لیے آسانی ہے. لیکن جب باس کو
کہتے ہیں ایمپتھائز کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ اس بات کا احساس کرنا کہ الیکٹریسٹی کہاں سے کہاں جا رہی ہے, انٹرسٹ ریٹ کہاں سے کہاں اس وقت کیوں نہیں آتے پھر یہ لوگ؟ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی امپلائی جا کے اپنے باس سے یا سیٹ سے یا اپنے بڑے آنر سے جب جا کے یہ بات کرتا ہے تو اس کے درمیان میں جو آپ کے مینیجر, جو سپروائزر, جو یعنی کہ ان کے درمیان میں ہوتے ہیں, وہ ان کو یہ ہمارے سامنے ہوا, یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے, وہ ان کو پمپ لگاتے ہیں کہ بھائی جان سیٹھا نے ساڑی گل تے سننی نہیں, تاڑے کولو جو ہوندا تسی کرو جا کے, اسی تاڑے نال ہیں تے تاڑی بیک اپ سپیس تے بھی تانوں دیواں گے, ساڈا موڈا تاڑے نال ہے. یعنی کہ یہ وہ لینگویج ہے کہ جو وہ نارمل یوز کرتے ہیں. اچھا بھائی جان ہم آپ کے ساتھ ہیں, وہ جو تسی جا کے گل کرو. میں یہاں پر بس فرید بھائی ایک بات ہے, ایک ہوتا ہے سیٹ, ٹھیک ہے, میں ہوسٹ کام نیچے ہو گئے مینیجر اور نیچے اور امپلائیز, ٹھیک. ہاں ہاں. اچھا جب اس اسٹاف کو چاہیے تھا کہتے پیسہ, ٹھیک ہے, وہ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بھائی ہمارے بس کی بات نہیں, جا کے بات کر لو تم, ہم نے تمہیں اجازت دی. تو وہ والے مینیجرز جو اس سیٹ کلچر سے پریشان ہیں اور وہ امپلائیز جو سیٹ کلچر سے پریشان ہیں, کبھی جا کر ایسے ہی بیٹھ جائیں, سر بس آپ سے ہمیں شوق تھا کہ ہم بس 1-2 منٹ بس ہم لیں گے, آپ کے پاس بیٹھیں گے, سر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے, السلام علیکم. ابھی تک میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ اگر کوئی آتا ہے نا, سر آپ سر اللہ کے بعد تو آپ ہی ہیں, میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب اس کو پیسے چاہیے, اب وہ بے شک 2 منٹ لے یا 2 گھنٹے لے. اکثریت جس اچھا جگہ وہ پہ جب پیسے نہیں ملیں گے تو پھر وہ سیٹ کلچر ہوگا, کیونکہ انہوں نے اس کو تو دے دیا تھا اور اس کو نہیں دیا تھا. یہ بالکل ویسے ہی ہے فرید بھائی کہ اللہ تعالیٰ میری تو دعا سنتا ہے, اس کی نہیں سنتا, یا اس کی سن لیتا, یا اللہ آپ میری دعا نہیں سنتے, تو اللہ تعالیٰ پھر کون ہے؟ نہیں تو پہلی بات تو یہی ہے کہ جو کانسیپٹ آف گاڈ ان سیٹ کلچر, سیٹ بینگ دا گاڈ, اس چیز یہ امپلائیز اس کو گاڈ بناتے ہیں, سیٹ کو شوق نہیں ہوتا. سیٹ کو گاڈ بننے کا شوق نہیں ہوتا, قطعاً نہیں ہوتا. بٹ آئی تھنک دیر آر سم پیپل ہو وانٹ ٹو بیکم گاڈ. They are in bipolar disorder. اس کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ with a lot of wealth. اچھا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میرے امپلائی بھی ہیں, ہی از آلسو مائی فرینڈ, میں نام نہیں لوں گا ان کا. مجھے ایک کہتے پی اے کی ضرورت تھی, تو انہوں نے کہا کہ سر یہ میری دائی کے بیٹے ہیں اور مطلب ہے آئی کین واؤچ, بہت آنیسٹ آدمی ہے. اچھا ایسا ہے کہ میں ایک آدمی کا جو پی اے ہوتا ہے نا, وہ جہاں جائے گا پی اے ساتھ جائے گا, بالکل اس کے معاملات کو ہینڈل کرے گا. ہوا کیا, آیا جب آدمی لگا شارپ, میں نے کہا اچھا یار میں نے کل ذرا جانا ہے لاہور, تمہارا یہ ٹاسک ہے پہلا. نہیں سر یہ تو میرا پے گریڈ نہیں ہے, میں نہیں کروں گا. تو میں نے کہا اچھا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ آدمی وہ جس نے مجھے کیا تھا ریفر, وہ آیا, اس نے کہا سر آئی ایم سوری, پتہ نہیں یہ ذہن میں کیا رکھ کے آیا تھا. میں نے کہا یہ ذہن میں یہ رکھ کے آیا تھا کہ اس کے سامنے ایک چیئر, ایک ٹیبل اور ایک اے سی لگا ہو. میں نے کہا ایک پی اے کا یہ کام نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں پھر ہی واز آلسو اے سیٹ, ہی واز آلسو اے سیٹ. اس کی مینٹیلٹی یہ تھی کہ ایک اتنے بڑے بزنس کے ڈائریکٹر صاحب کا پی اے بننے کا مطلب یہ ہوگا کہ آئی ول ہیو اے پرائیویٹ جیٹ, پرائم منسٹر کا پروٹوکول. جی ایگزیکٹلی سمجھ آ گیا. ہاں ایگزیکٹلی. تو اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تو کہ پھر اس کو نا تھوڑا سا آپ یہاں پر پہلے یہ ڈیفائن کر لیں, کوئی بھی یہاں سے سیٹ ہو سکتا ہے, کوئی بھی. ہاں تو اسی کلچر کو تو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے نا, ٹھیک, کہ کوئی بھی سیٹ ہو سکتا ہے, کوئی بھی سیٹ ہو سکتا ہے. فائن, چاہے وہ امپلائی ہو وہ بھی سیٹ ہو سکتا ہے, یا وہ اونر ہو وہ بھی سیٹ ہو سکتا ہے. میں یار فرید بھائی 80s میں پیدا ہوا, 90s میں اکثر ڈراماز میں کیا دکھاتے تھے, سیٹ بڑے برے ہوتے ہیں اور اچھے امپلائیز ہر وقت اپنا استعفیٰ جیب میں رکھتے ہیں. سر استعفیٰ, یو نو, سوری سر آئی ایم ناٹ انٹو اٹ اینی مور. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں جو ہر وقت استعفیٰ جیب میں رکھ کے, ایک سیکنڈ, جو استعفیٰ ہر وقت جیب میں رکھ کے پھر رہا ہے, اس کا ایک ہی مطلب ہے, اس کا کام کرنے کا کوئی نیت نہیں تھی.
he thinks he is in a PTV drama of late 80s. क्या काम करने की नीयत थी जब आप आए? And if he's not happy, then he should leave the job and try to go somewhere else. अच्छे तरीके से. अच्छा, मुझे ये बताएं ख्वाजा अब्दुल भाई कि do you agree with this कि with money comes a lot of arrogance, especially in Pakistani society where we have a lot of maybe not. It depends on the personality type. Okay. अच्छा फरीद भाई, मैं आपको नहीं तो जिस तरह for instance एक सेकंड मेरी बात सुने. Someone who is traveling on a sedan, ठीक, उसकी एक फीलिंग्स होती हैं. Someone who is traveling on a bike, उसकी different feelings होती हैं. अच्छा, someone who is traveling on V8, that kind of gives an elevated view कि you are somehow more superior, ठीक है, and you have more power, engine में भी और बाकी चीज़ों में भी. So doesn't it make you feel a little arrogant? So you have to be like, you have to ask your heart. You probably have also traveled on Civic and other cars, and then you have also traveled on those cars जो एक minority रखती है. तो doesn't it really change your feelings towards people? या आप कहते हैं कि नहीं? In what way? मुझे थोड़ा सा so मेरा ख्याल है inherently वो चेंज करती है, लेकिन नाउ इट्स फॉर यू एज अ पर्सन कि आप उन्हें सप्रेस करो या दबाओ. एक बात बताएं कि आपने कहा कि जो लोग अगर बाइक्स पे होते हैं, हाँ, दे आर हम्बल. ये नहीं कहा. फिर क्या कहा आपने? मैंने कहा कि जब बंदा बाइक पे बैठता है, क्योंकि एरोगेंस का जो ऑपोजिट है ना, वो है कहते ह्यूमिलिटी. ठीक है, तो मैंने ये कहा कि जो बंदा बाइक पे बैठता है उसकी फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं. मैंने तो अक्सर ये देखा है कि मेरा ऑफिस एक ऐसे एरिया में, इट्स इनसाइड द ओल्ड सिटी, ठीक है. मेरे जो हैं बड़े, उन्होंने यही डिसाइड किया कि बिकॉज इट वाज आवर एंसेस्ट्रल होम, हम यहाँ से अपने ऑफिस, इसको ऑफिस बना लेंगे. हम बेशक बाहर मूव कर जाएं, बट इट्स आवर एंसेस्ट्रल होम और हमारा ऑफिस अब वो होगा. कभी मुल्तान है, मैं आपको दिखाऊंगा, यू विल एंजॉय. अब मैं जब घर से निकलता हूँ, आई लाइक टू ड्राइव माई सेल्फ. बाइक्स बहुत तंग करती हैं. यही तो बात है. एक सेकंड, नहीं यार तो फंस गया. अच्छा, अब आप कहेंगे किस तरह? यू आर ड्राइविंग अ कार. कार को अगर कार ने आपको ओवरटेक करना है तो वो कहाँ से करेगी? राइट साइड से करेगी. ठीक है. बाइक्स वाले बिल्कुल ध्यान नहीं करते. हाँ, नहीं करते. बाइक्स वाले अचानक दे गिव यू अ हार्ट अटैक, नॉट बिकॉज कि आपकी गाड़ी तबाह होगी, इसलिए कि अगर उनको टक्कर मार दी तो जो हम किस्म के होते हैं सेठ, हमारे दिल पसीज भी जाते हैं और फिर उनसे पैसा भी निकलवाया जा सकता है. तो ये मेरा मसला, पहले इसको हल करें फिर आते हैं. ये तो मैं आपके मसले से एग्री करता हूं. इट इज देन ऑल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, सेट कल्चर. ठीक है. मैं आपको सपोर्टिंग एविडेंस देता हूं. हम गरीब होते हैं, यू नो, एक चीज है. मैं आपको सपोर्टिंग एविडेंस देता हूं कि जो जिसे मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डिसएग्री करता हूं कि पाकिस्तान में 90% बाइक्स के राइट और लेफ्ट वाले मिरर ही नहीं लगे हुए. नहीं लगे हुए. और यार एटलीस्ट भाई आप अपना थोड़ा सा मुंह इस तरफ से करवा दें कि सर हम निकलेंगे इसी तरफ से, लेकिन हम अपने आपको अपना मुंह करा दिया. दे डोंट गिव यू एनी. अच्छा, किसी ज़माने होते थे हॉर्न्स उन पे हल्की हल्की टी टी टी. अब या तो बाँ होते हैं और या तो होते ही नहीं है. तो ये कि आप जब बड़ी गाड़ी में बैठते हैं तो परेशान हो जाते हैं. सो इफ आई एम अ सेठ, they are also set. ठीक है. The traffic police, they are also set. Pakistan is not a poor country. पाकिस्तान में हर जगह पे हर बंदा अपनी जगह पे सेठ है. मैं भी इससे एग्री करता हूँ, ख़ासकर ये बाइक्स वाले और कई जगह पे. मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही उस, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जो आपने अच्छे बाइक्स वाले भी होंगे, बट what I see in a car. मैं खुद एक बाइक वाला हूँ. मैं एक बात बताऊँ आपको. In a car, I see a herd mentality. एक दूसरे के कॉपी करते करते करते. मैंने ये प्लान बना रखा है. When I go back to मुल्तान, तो मेरे घर के साथ एक चौक है.
9 نمبر چوک اس کو کہتے ہیں. میں نے اجازت لے کر وہاں پر میں نے ایک 3 سے 4 گھنٹے کے لیے کہتے ہیں پیک آورس میں نے ایک لگا دینا ہے کیمرہ. اس کے بعد آئی ول ایڈ مائی کمنٹری کہ جو امیر اپنے اے سیز میں بیٹھ کر ٹریول کر رہے ہیں اور جو آن دا بائکس, ٹھیک ہے نا, اور کہتے ہیں رکشے والے جو حلال کمائی کے لیے نکلے ہوئے ہیں, کون زیادہ فیل ہو رہا ہے کہ دے آر کرپٹ اینڈ دے آر ناٹ؟ کس کی زیادہ فیل آتی ہے؟ سو اف یو آر ناٹ کرپٹ تو آپ کس طرح سے کہتے ہیں ڈرائیو کرتے ہیں آن دا روڈ, اس میں بھی شو ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کی کرپشن اٹ آلسو ایزیلی وزبل آن دا روڈ. Everyone is a state. Pakistan is a rich country. لیکن جو بائک والا اپنی صحیح لین میں جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک گاڑی والا آ کے بار بار ہارن دیتا ہے, اور اگر بائک والا سائڈ پہ ہوتا نہیں ہے اور باقاعدہ طور پر اس کو گالیوں کا انجام بھگتنا پڑتا ہے. اللہ کا شکر ہے میرے پاس بڑی زبردست گاڑیاں بھی ہیں, لو کی گاڑیاں بھی ہیں, میں نے کبھی ریسز نہیں لگائی. سو آپ نے مجھے جو سیٹ اپنے بچوں کو والی گاڑیاں دیتے کسی نہ کسی کی پرمیشن سے تو بچوں کو میں نے نا بھیا, میں نے لوگوں کو کہتے ہیں ہلکی پھلکی بائکس, اس کو رات کے وقت ایسے میں نے دیکھا ہے کہ اس کو بھگا رہے ہوتے ہیں اور اسکریچز مار رہے ہوتے ہیں اور ہوا میں اٹھا کر, ٹھیک ہے, وہ بھی سیٹ. لیکن اسی سائڈ پہ اگر آپ ڈی ایچ اے میں دیکھیں, جو ڈی ایچ اے میں جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی اسی ایئر, خواجہ بھائی یہ نہیں کہ وہ بھی سیٹ ہے, لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ جو ان سے کیا مسئلہ ہے جو اپنی کہتے ہیں کارز میں ریسز کرتے ہیں, جبکہ مجھے ان سے مسئلہ ہے جو تعداد میں کہیں زیادہ ہیں اور ہلکی سی موٹر بائک پر سارا دن محنت مزدوری کر کے رات کو ان کو لگتا ہے کہ ناؤ وی آر انٹائٹلڈ کہ ہم اپنا پہیا اوپر چڑھا کے زوں کریں. اور اچھا ٹریفک یہاں سے بھی سٹک ہے, یہ لین بھی سٹک ہے, اور موٹر بائکس والے ایسے 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 یو نو. اچھا پہلی بات تو یہ فائن, آئی ایگری, وہ جو بائک والا ویلنگ کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے, ٹھیک, اس کی پاور کم ہے تو اس کا امپیکٹ بھی کم ہوتا ہے. Wow, what an excuse, what an excuse, what an excuse. I'm not giving an excuse. I'm not giving an excuse. I'm not giving an excuse. نہیں, there's an excuse. فرید بھائی ایک سیکنڈ, میری بات تو سن دے میرے بھائی. اچھا ایک سیکنڈ, میں آپ کو تھوڑا سا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میری بات سن, انما الاعمال بالنیات. اچھا میری بات, میری نیت تھی کہ میں A380 پکڑ کے میں باقی جہازوں کو اوپر جا کے پریشان کروں گا. مجھے بھی اتنا ہی گناہ ہونا ہے جتنا ایک موٹر بائک والے. اچھا آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک بائک کا ایکسیڈنٹ پچھلے 5 سالوں کے نیوز میں جس نے میسز کا ستیہ ناش کر دیا. میں آپ کو ایسے ایسے انسیڈنٹس بتاؤں گا گاڑیوں والوں کے جنہوں نے بائکس کو کرش کر دیا اور وہ نیوز میں چل رہے ہیں. وہ جو بلوچستان میں پولیس والے کو جس نے وہ کیا, اڑایا تھا کوئٹہ میں, ٹھیک ہے, اس کا امپیکٹ دیکھ لیں. موٹر سائیکل والے اڑا نہیں سکتے, مسئلہ یہ ہے. کوشش پوری یہ غلط بات ہے. اچھا فرید بھائی ایک سیکنڈ, اس کے بعد یہاں پہ ڈیفینس میں پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا, اور اس کے باوجود وہ گاڑی ناکہ توڑ کے سارا کچھ کر کے وہ اسے کراس کر کے گئی. ہاں باقاعدہ طور پہ موٹر سائیکل والے کیا یہ کام نہیں کرتے؟ اس کے بعد وہ کیا پولیس والوں کو ایویٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ میں تو انہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں تو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں نہیں, آپ ایکچولی چاہ رہے ہیں کہ میں ایکسپٹ کر لوں آئی ایم اے گاڈ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ود پاور اور ود انجن, یہ میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں اور سارے اسٹاف کو بھی یہ کہتا ہوں. جس طرح حذیفہ بھائی کبھی میری گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار یہ 660 cc نہیں ہے, یہ ڈوئل وی ٹیک ہے, 1600 cc ہے, تو آپ نے دھیان سے چلانی ہے, ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ فار ایوری تھنگ دیر از اے پلیس. اگر آپ نے ریسنگ کرنی ہے تو آپ پراپر ریسنگ ٹریک پہ جاؤ, بالکل صحیح, موٹر وے پہ کر لو جب کوئی نہ ہو,
although وہ بھی نہیں اس میں 120 سے اوپر جانے ٹھیک پرمیشن نہیں ہے, لیکن چلو کسی ایسی جگہ پہ کر لو جہاں پہ دیر از نو ون, تاکہ نقصان ہو تو آپ کا ہو. پرابلم یہ آتی ہے ود کارس, اور یہاں پہ میں ایم کائنڈ آف آلسو پلینگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ, کہ ان کا امپیکٹ پاور کا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو بچا لیتے ہو. ویری ریئر ہوتا ہے کہ لوگ مرے ہوں, ٹھیک, لیکن جنرلی ایٹ دا کاسٹ آف سم ون ایلس, یعنی کہ دے آر سیورل نیوز پیپر رپورٹس اینڈ اسٹف لائک دیٹ جس میں دوسروں کا زیادہ ڈیمیج ہوا. سو آئی ایگری کہ یہ والا بھی مائنڈ سیٹ وہی ہے اور یہ والا بھی وہی ہے. اس مائنڈ سیٹ میں یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے. اگر ان کے پاس پاور آ جائے, پیسہ آ جائے. میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں سین. اگر آج کسی کے پاس ایک ہے بائک, میں اس کو دے دیتا ہوں ایک کار, ناٹ ویری پاورفل بٹ اے کار, ٹھیک ہے, اس نے بن جانا ہے فرعون. بالکل ٹھیک کہہ رہا. تو میرے خیال میں آپ کی بات میں میری بات میں کوئی نہیں ہے ڈفرینس. صحیح کہہ رہا. I am not the only sage, everyone is a sage here. So you are saying کہ being a sage is a human nature. It's a human nature. If we conclude it. لیکن پھر بات وہ اس کو سپریس کرنا پڑتا ہے. Is this what you are saying? دیکھیے نہیں, آپ نے کہا کہ ایروگینس آ جاتی ہے. افرید بھائی, میں اگر ایک A380 خریدوں گا اور میں کچھ عرصہ آپ سے رابطے میں نہیں رہتا, ٹھیک ہے جی, میرے A380 پر اور آپ کو آئیں گی خبریں کہ اب تو خواجہ عبدالحق صاحب A380 پہ ہی گھومتے ہیں اپنے, پورے پاکستان میں ایک ہی A380 ہے, وہ ان کا ہے. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ, حالانکہ میرا آپ کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہوگا, آپ اور لوگوں کی باتیں آپ کے کانوں میں پڑیں گی کہ یار ان کے تو اب تو ان کے حالات ہی چینج ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دا ورسٹ لائی از کہ جی آپ نے کوئی بات سنی اور آپ نے آگے کر دی. یو نو, یہ وہی ہو رہا ہے اس معاشرے میں, اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, یقین کریں. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اب اگر ہم کنکلوژن کی طرف جائیں تو جو امپلائیز کی طرف سے کمپلینٹس آتی ہیں اس کو میں لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ یہ آتی ہیں کہ وی کین ناٹ بی اوپن ٹو آور باس بیکاز کیا ہم ان کی گڈ بکس میں رہنا چاہتے ہیں. سو اب وہ جو ہاں وہ یہ جو ہے نا, بینگ سنسیئر اینڈ بینگ لوئل آر ڈفرنٹ تھنگس. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ سنسیئرٹی مینس کہ ایون اف یو ہیو ٹو بیکم ان سم ونز بیڈ بکس, یو گیو ہم اے سنسیئر ایڈوائس. ٹھیک ہے. آپ بات کریں انٹیگریٹی کی اور ٹرانسپیرنسی کی. نہیں, جس طرح مجھے پتہ ہے نا کہ اگر میں آپ کو کچھ کہوں گا تو آپ کو بے شک برا لگے گا, لیکن اس سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. سو دس از سنسیئرٹی. لائلٹی کیا ہوتی ہے کہ جو سر نے کہہ دیا وہ بس ٹھیک ہے. ڈو انڈرسٹینڈ؟ سو لائلٹی یہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سر صاحب یہاں سے 8-10 قدم اور چلیں گے تو سیدھا کھائی میں گر جائیں گے, تو آپ کہیں گے کہ سر نہیں سر, حاضر سر آپ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے لائلٹی. نہیں, مجھے جو لگتا ہے نا, جو پراپر مسئلہ کیا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کمپنیز میں, آپ کی کمپنی کی بات نہیں کر رہا, جنرلی کارپوریٹ گورننس کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی کے رولز ڈیفائنڈ نہیں, کچھ نہیں ہے. اس کو ذرا ڈیفائن کریں کہ یہ کیا ہوتی ہے کارپوریٹ گورننس. کارپوریٹ گورننس یہ ہوتی ہے کہ ایوری پرسن نیڈس ٹو نو کہ یہ رپورٹنگ پرسن کون سے, ہمارے سکسیس کے میٹرسز کیا کیا ہوں گے, کہ ہم نے اتنا کام اچیو کر لیا, اتنا کام اچیو کر لیا, اتنا کام اچیو کر لیا. پروموشن کے میٹرکس کیا کیا ہوں گے, یا کہ یہ ہوگا کہ میں اس سے لابی کر کے اس پوزیشن میں چلا جاؤں گا, اس سے لابی کر کے اس کے منتے ترلے کر کے اس پوزیشن میں چلا جاؤں گا, یا میں آفس میں جتنا زیادہ ٹائم اسپینڈ کروں گا اتنا میں اچھا کنسیڈر ہوں گا. بیکاز آئی ہیو بین ٹو پلیسز جہاں پہ امپلائیز گھر جانے کو تیار ہی نہیں ہوتے بیکاز آف دیئر انسیکیورٹی. پتہ نہیں میں جاؤں گا تو پتہ نہیں پیچھے سے کیا ہو جائے گا میرے اگینسٹ. اچھا, پھر یہ کوئی میکانزم ہی نہیں ہے کہ. اچھا, میں اس کا تھوڑا سا جواب دے دوں کہ کارپوریٹ گورننس جو ہے آپ نے بات کی نا, امپلائیز
میں نے ایسی آرگنائزیشنز میں امپلائیز کو انجوائے کرتے دیکھا. یہاں پہ کوئی کارپوریٹ گورننس نہیں, گورننس کیوں کرتے ہیں وہ؟ فریڈم ہے, جو مرضی کرو, جو مرضی کرو. مطلب ہے کہ ان کے دماغ میں جو ہوتا ہے سیٹ, اس کو پلے اراؤنڈ کرنے کا بڑا آسان سا موقع مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ایسی آرگنائزیشن جس میں آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق اس میں کارپوریٹ گورننس نہیں ہے, امپلائیز تمام بن جاتے ہیں سیٹ, اینڈ دے بو ڈاؤن ٹوورڈس دیئر سیٹ اینڈ دا سیٹ تھنکس آئی ایم اے گاڈ. ٹھیک ہے. تو یہ انیشیٹ امپلائیز کی طرف سے ہوا. میں آپ کو ایک اپنا مسئلہ بتاتا ہوں. نہیں تو سیٹ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ امپلائی کرپشن کر رہا ہے, یعنی کہ ابھی میں پوچھ نہیں رہا, آپ کو کیا اپنی کمپنی میں نہیں پتا کہ کون سا بندہ کتنے کرپشن کرتا ہے؟ پریکوائرمنٹ میں پتہ ہے نا, صحیح سے پتا ہے, بالکل پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل پتہ ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے, لوگوں کو فائر کرے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک روپیہ لے, یہ بلکہ آپ نے بڑی مزیدار بات کر دی. اس کا مطلب ہے امپلائیز کرپشن کرتے ہیں اور سیٹ صاحب کو غصہ آ جائے تو وہ نہیں, سیٹ صاحب ایکشن ہی نہیں لیتے. جن لوگوں کے ساتھ سیٹوں کو پتا ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے, وہ کیا کرتے ہیں. اچھا, آپ مانتے ہیں کہ آل اوور دا ورلڈ ان ایوری کنٹری کرپشن ہو رہی ہے؟ ہاں, وہ تو میں مان رہا ہوں. پتہ ہے حکومتیں اور جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ یار ہارم ریڈکشن کی طرف جانا ہے. مثال کے طور پہ افریقنس, ایون انڈینس, پاکستانی, اس ایریے کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں, وداؤٹ اینی ڈاکیومنٹس وہ سمندر پار کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, وہاں پر وہ کرتے ہیں چھانٹی. ہاں جی, تو رک جا, تو جا واپس. اب ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ گریٹر گڈ دیکھتے ہیں نا. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بہرحال ایک ایسا آدمی آیا ہے جو پیسے زیادہ نہیں لے گا, ہماری اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے گا. ہے کرپشن. ہاں ٹھیک ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جو بوٹ آ رہی ہے نا, ان کو ایک ایک گلاس پانی پلا کے واپس اس کا رخ موڑ دیں. حقیقت صحیح ہے. پھر یہ پرواہ نہ کریں کہ عالمی قوانین کیا کہتے ہیں کہ بھائی انسانوں پہ اپنے ہاتھ ہولا رکھنا ہے. لیکن یہ کر کے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, عالمی قوانین کے ساتھ بھی پاسداری کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا وہ اپنی اکانومی میں بھی نئے لوگ انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. خواجہ بھائی نہیں, آپ اس کو فائر نہ کریں, لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا کہ وہ وارننگ جو ایکسپریس بھی نہیں کرتے, یعنی کہ وہ بھی پوری پالیٹکس کھیل رہے ہوتے ہیں. کون؟ جو اونرز ہوتے ہیں. اچھا, امپلائیز کو آپ نے کافی امپلائیز, اچھا امپلائیز کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کھیلیں پالیٹکس کے. اچھا اگر تجھے پیسے چاہیے, یہی تو ہم ڈسکس کرنا, یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے. نہیں, وہ یہی ہے کہ امپلائیز اپنی پالیٹکس کھیل رہے ہیں, سیٹ اپنی پالیٹکس کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کو تو میں سیٹ کلچر کہہ رہا ہوں. یہ اب آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, پہلے آپ بتاؤ کیا کرتے. آپ سٹارٹ میں ہم تینوں کا آپ انٹروڈکشن کرواتے, ہم تینوں سیٹ ہیں جو آج بیٹھ کر سیٹ کلچر پہ آپ نے اسپیسیفکلی ایک سیٹ صاحب آپ نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا. وہ تو آپ میرے بھائی ہیں نا. اچھا آپ اچھا, ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے یار, جو ہماری ایک کہتے ہیں ملتان میں ہوئی, یا کہتے سیٹنگ. ٹھیک ہے جی, ملتان میں سیٹنگ ہوئی, تو اب وہاں پہ مطلب ہے کہ ایسے لوگ تھے جن کا ایجوکیشنل کہتے بیک گراؤنڈ اور آل دیٹ. تو کسی نے کمنٹ کیا یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, ہیٹ کلچر بہت زیادہ ہے یہاں, ٹھیک ہے, باہر نہیں ہوتا. ہاں, میں نے کہا اچھا. میں نے کہا ایلون مسک جب اس نے کہتے ایکس جب اس نے لیا تھا, اس سے کچھ میرے خیال میں 1-2 ہفتے پہلے اس وقت کے کہتے ٹویٹر کا کہتے سی ای او واز این انڈین. وہ ایلون مسک کے ساتھ اس کی کچھ چل رہی تھی نوک جھونک. ایلون مسک سیٹ ہے. اچھا آپ کی بات سن, آپ کو سارا کلیئر ہو جائے گا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ایلون مسک نے جیسے ہی اس کو ٹیک اوور کیا, وہ آفس میں گھسا, اس سی ای او صاحب کے کمرے میں گھسا, اس نے کہا گیٹ آؤٹ. ٹوٹل دا مینٹیلٹی آف اے سیٹ. بالکل یہ میرا, ٹھیک ہے, آئی ول پلے گاڈ ہیئر. صحیح صحیح ہے.
اچھا لیکن اب اگر یہ ایلان مسک if he wants to expand his company to پاکستان وہ کیا کرے گا؟ یہاں پر ایک آن اے کنٹری لیول وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہائر کرے گا، لیکن کیا اس چیف ایگزیکٹو کی مینٹیلٹی ہوگی ایلان مسک والی؟ نہیں. ہی از آنسریبل. جو لوگ آپ سے کہتے ہیں نا کہ جی سیٹ کلچر بہت ہے، یار جس کی چیز ہوتی ہے نا وہ اس کا اونر ہوتا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین این اونر اینڈ اے چیف ایگزیکٹو آفیسر. اے چیف ایگزیکٹو آفیسر از این امپلائی. رائٹ. اونر از اے اونر. نہ اس کو سیٹ بنائے نہ اس کو گاڈ بنائے. ہمارے ہاں کیا چکر چلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں کمپنی بڑی اچھی ہے، اس میں کام کرنے کا ہر چیز ٹھیک ہے. میں ان سے 2 کویسچن پوچھتا ہوں. میں کہتا ہوں پھر ہمارے پاس کام کرنے ہی کیوں آتے ہو؟ دوسرا، یہ وہ کمپنیز ہیں جن کے اپنے سیٹھ بیٹھے ہیں باہر. بل گیٹس ہوگا، ایلان مسک ہوگا. فائن. انہوں نے جب اپنی کمپنیز یہاں پہ اسٹیبلش کی نا، انہوں نے کہا آئی نیڈ اے کارپوریٹ گورننس اسٹرکچر، مجھے صحیح قسم کا اسٹرکچر چاہیے. اب وہ چیف ایگزیکٹو صاحب بے شک ان کے پاس کہتے ہیں ایس کلاس کی مرسڈیز ہو، ٹاپ آف دا لائن، بٹ ہی از اسٹل آنسریبل ٹو دیٹ پرسن ہو از ان کیلیفورنیا. لیکن وہ جو بیٹھا ہے نا ان کیلیفورنیا، ہی از اے سیٹ. اس کو ہم ایروگنس نہیں کہتے. کوئی چیز یار کہتے ہیں ایک کوئی چیز کہتے ہیں اونرشپ بھی ہوتی ہے. اونرشپ ٹھیک ہے نا. نہیں ایروگنس میں کہہ رہا ہوں the way you talk to people اس کا اونرشپ. اچھا مجھ سے اب میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ آپ نے اب تک کہتے ہیں کتنے ایسے لوگوں سے ملے ہیں جو کہ یہاں کے ہوں سیٹ اور دے آر ایروگنٹ؟ ایروگنٹ زیادہ تر مجھے جو لگتا ہے، میرا جو آنیسٹ اوپینین ہے، اے پرسن، so I'll be like honest over here, یہ ہے a person is very different when he is in office and he is very different when he is out of office. ٹھیک ہے. تو what's adding is کہ جب وہ بزنس میں کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اسٹریس لیولس ہائی ہوتے ہیں تو he himself doesn't realize کہ وہ کس طرح بات کر رہا ہے، کس سے کیا بات کر رہا ہے. I'll quote you some of the examples. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، وہ بندہ باہر گیا ہوا تھا، تو اس کے پیچھے سے مینیجر نے اس کا واش روم ریپیئر کروا دیا. اب انہیں ٹائلس پسند نہیں آئے تو انہوں نے پکڑ کے اس کو تھپڑ لگا دیا. ٹھیک. سو واٹ از دس یار. اچھا سوری میں تھوڑا سا مجھے تو میں ایروگنس اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ دے آر ایروگنٹ ٹوورڈز دیئر امپلائیز. وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ونس سم ون بیکمز سم ونز امپلائی تو آپ کا اس بندے کے بارے میں بالکل مائنڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. ہاں خواجہ بھائی، جس طرح کافی لوگ کہتے ہیں نا کہ جو فرینڈ شپ ماڈل ہے، اگر میں اس کے پاس جاب کروں گا تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اٹس سم تھنگ ویری وائڈلی نون اینڈ ایکسیپٹڈ. اصل میں کیونکہ آپ کو یہ پتا یہاں پر بتاؤں کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ کہتے باس یا سیٹ یا میاں صاحب اس کی اپنے امپلائیز کے ساتھ شدید قسم کی ایموشنل اٹیچمنٹ رہے. ہاں وہ نہیں رہ سکتے یار، وہ رہ نہیں سکتی. نہیں رہ سکتے، مجھے پتا. میں آپ کے پاس ایز این امپلائی یہاں پر آ جاؤں نا، پھر یہ اس قسم کا ہلہ گلا نہیں چلے گا. آپ بہرحال میں جب صبح کو آیا کروں گا نا، آپ میرے ساتھ 15-20 منٹ دیکھ کے ایک اسٹیئر ضرور ماریں گے کہ یار مجھ سے ہی تنخواہ لے رہا، کام بھی نہیں کر رہا. اب میں کہوں گا فرید بھائی کے اندر کا سیٹ نکل آیا. ہاں یہ ہوتا ہے. اچھا اب جب میں کہوں گا سیٹ نکل آیا، میں باہر جاؤں گا، باہر مجھے لوگ ملیں گے، کہیں گے ہاں یار ملک کے حالات بڑی خراب ہے، سارا ہی سیٹ ہے، میرے سیٹ یہی کرتا ہے، میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں. لیکن دیکھو یہ دس از کالڈ کہتے ہیں ہرڈ مینٹیلٹی. اچھا اس ہرڈ مینٹیلٹی کو بریک کرنے کا کیا طریقہ، سولوشنز پر آ؟ ایجوکیشن. ساروں کا انلائٹنمنٹ. ساروں کو اپنا ایمانیات چینج کریں اس بارے میں.
ایمانیات چینج کریں. میں اکثر نا بیکاز آئی ایم آلسو ریکورنگ ایڈکٹ, تو وہ میں اکثر مجھے فیل ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں روڈ پہ جا رہا ہوں بالکل خالی روڈ ہے اور موٹر سائیکل والا بالکل بیچ پہ جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے. میں دو چیزیں میں سوچتا ہوں, آئدر ہی از کہتے ڈیف یا پھر ہی از ہائی اور انٹاکسیکیٹڈ, کیونکہ ہارن دو 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 بڑی دیر کے بعد ہٹے گا اور ایسے دیکھ رہا ہوگا کہ میں تجھے کھا جاؤں گا, یو نو. تو یار یہ ایک مینٹیلٹی ہے. بینگ سیٹ از ناٹ آل اباؤٹ, نو, اٹس اباؤٹ دا مینٹیلٹی. اچھا چلے اب لوگوں کی مشکل آسان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بھائی پھنسا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں یار میں کس کس کی کال اٹھاؤں, یہ صاحب جی بھی مجھے آرڈر دے دیتے ہیں, میڈم بھی مجھے آرڈر دے دیتی ہے, وہ فلانا وہ صاحب جی کا بچہ بھی کوئی آرڈر دے دیتا ہے. تو یار میں چاہتا ہوں کہ بس ایک ہی میرا باس ہو جس کو میں رپورٹ کروں. یہ ہر جگہ سے مجھے کالز آ رہی ہیں, پھر صاحب جی کچھ کہہ رہے ہیں, میڈم کچھ اور کہہ رہی ہیں. پھر یہ بھی امپلائز میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ان دونوں کی نا میاں بیوی کی دے آر ناٹ آن دا سیم پیج میجورٹی آف دا ٹائم. ٹھیک ہے. اور بیچارہ کرش ہو جاتا ہے, اس کا سینڈوچ بنا ہوتا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں میری آرگنائزیشن ہے تو میں اس کا اونر ہوں. ہاں. دو راستے ہیں اس کے پاس, آئدر میرے پاس آئے اور ریسپیکٹفلی بات کرے کہ سر آئی ایم ناٹ لائکنگ اٹ, آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ اس میں کچھ امپروومنٹ لا سکتے ہیں, آئدر آپ میرے باس بن جائیں یا آپ کی وائف یا آپ کے بچے. ادروائز سر میں کام نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میں مزید یہاں پر کام کروں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو جس طرح ہماری آرگنائزیشن میں اگر باس نے کہہ دیا ٹھیک ہے یار آپ کی بات آئدر وہ کہے گا صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن ٹھیک ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ دے دیں نوٹس. اب نوٹس پیریڈ 1 مہینے کی پے اس کو دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے یار آپ کوئی اور جاب ڈھونڈ لیں, آپ سے میرے تعلقات ٹھیک رہیں گے, لیکن کیونکہ میں اونر ہوں میں موو اراؤنڈ نہیں کر سکتا کہ میری بیوی اور بچے اگر میری یا کہتے کام کی جگہ میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اٹھ کے کسی اور جگہ کا اونر بن جاؤں. میں نے اونر رہنا, آپ موو اراؤنڈ کر سکتے ہیں. نہیں تو یہاں پہ وہ جو سیٹھ صاحب ہیں وہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو کیوں نہیں سمجھا سکتے کہ آپ میرے اس کام میں یا میرے امپلائیز کے کاموں میں انٹرفیئر نہ کریں؟ کیا امپلائیز, آپ نے 100% آنیسٹی کے ساتھ بتانا ہے, کیا امپلائیز اپنی بیوی اور بچوں اور ساسوں اور ماؤں کو سمجھاتے ہیں کہ اماں یا بیوی یا سانسیں آپ کی ایونٹس, آپ کا دکھ میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ 1 مہینے میں 3-4 چھٹیاں کر لوں؟ نہیں آپ میری بات کو نہیں سمجھے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح امپلائیز اپنی بیوی اور بچوں کو نہیں سمجھا سکتے, وہ تو اونر نہیں سمجھا سکتا, لیکن ایک کوئی بھی بندہ نہیں سمجھا سکتا. وہ ایک سیٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سیٹ صاحب یہ کسی ہو سکتا ہے آپ کے اندر اسکل ہو, آپ میرے پاس آئے مثال کے طور پہ, اگر آپ میرے امپلائیز ہیں یا امپلائی ہیں, آپ آئے آپ نے کہا سر آف چاہیے, میں کہوں گا بھائی آپ کے پاس یہ اینول لیوز ہیں اس میں سے آپ لے لیں. اب ہوتا کیا ہے, وہ اینول لیوز بھی ختم ہو جاتی ہیں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, ماسی کی پھپھی کی بیٹی کی خالہ کا ولیمہ. یہ تو اچھا سر اب وہ جاننا بڑا ضروری ہے. اچھا پھر وہ میں کہوں گا یار آپ کی اینول لیوز ختم ہو چکی ہیں. آپ کہیں گے بڑا آیا سیٹ, اوپر اللہ بیٹھا ہے, کہانی ختم. تو یعنی کہ ان کے پاس امپلائیز بیچاروں کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, بس اس کو مینیج کرو کسی یہی میں بول رہا ہوں, کیونکہ یہاں پہ بیچارہ جو ہم قسم کے ہوتے ہیں سیٹ, ہمارے پاس کیا آپشن ہے, ہم اپنی کمپنی چھوڑ دیں, ہے نا. نہیں یہ بات نہیں ہے, میں ایک اس کو چھوڑ دو بس, ٹھیک ہے. نہیں اچھا فرید بھائی میں چھوڑ دو بس, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. نہیں امپلائی کیسے چھوڑ دے, نہیں یہی آپ نے مجھے بتا دیا نا, آپ نے مجھے بتا دیا امپلائی بات کرے سیٹ صاحب سے اور انہیں کہے کہ مجھے یہ والا مسئلہ آ رہا ہے, آپ اس کو مینیمائز کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں مسئلہ سالو ہوتا تو امپلائی کا کام ہے کہ کہیں اور جا کے جاب ڈھونڈ لے, کر لے. کیونکہ دیکھیں جس طرح ایک باس امپلائی کو دیتا ہے جاب, اسی طرح ایک امپلائی بھی
باس کے ساتھ اپنے اس پہ آتا ہے کہ سر میں آنا چاہ رہا ہوں, باس پے کرتا ہے, اینڈ دین امپلائی آتا ہے. یہی تو بات ہے کہ امپلائی بھی چوز کرتا ہے امپلائر کو. صحیح ہے, لیکن یہ ٹھیک ہے, لیکن جو بیچ میں اس کا کام کچھ اور ہوتا ہے, لیکن پھر بیوی بچوں کے بارے میں یہ تو اس کی جاب ڈسکرپشن میں نہیں لکھا ہوتا. جاب ڈسکرپشن مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس, اچھا آپ کے پاس یہاں کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے؟ میرے پاس یہاں پہ میں ایڈمن میں ہوں. اچھا ایڈمن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ مارکیٹ پرچیزنگ, اس کے علاوہ فرید بھائی کا پرسنل اسسٹنٹ, بس. اچھا مارکیٹ پرچیزنگ, پرسنل اسسٹنٹ. اچھا یار میرا ایک کام ہے, میرا کچھ ہے کوئی بڑا کہتے قیمتی سامان ہے, تو وہ تو ذرا آپ جا کر کہتے ملتان پہنچائیں پلیز. ہاں تو یہ کام از پارٹ آف ہز جاب. یہ اگر فرید بھائی مجھے کہہ رہے ہیں تو یہ میرا جاب ہے. اچھا فرید بھائی, اگر آپ کوئی ایسا کام بتائیں جو آپ کا نہ ہو, کسی اور کا ہو تو میں وہ بھی کرنا پڑے گا. آپ نہیں کہنا چاہیے, وہ جاب نہیں ہے. وہ اور رات کے 12 بجے اگر کبھی آپ کو ضرورت اگر پڑ گئی تو آپ نہیں کال کر سکتے, کیونکہ یہ آپ کو فون پہ کہیں گے سر نہیں ہو سکتا سر. نہیں, لیکن خواجہ بھائی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ 1-2 بندے تو اس طرح کے رکھ لو, لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ کمپنی اونرز ہر امپلائی کو ہی اسی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے اچھا میں بالکل انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ یہ ہے نا کہ یہ 2 بندے ہیں, یہ میرے پرسنل کام کریں گے اور انہیں میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن ایک ہے کہ ایک ہر بندے کو ہی آپ اسی کام میں لگا دو کہ آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو اس نے ٹیوشن پڑھانی ہے. ہاں میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ایسا ماحول کہتے کتنی کمپنیز میں دیکھا ہے, کتنی. خواجہ بھائی میں یعنی کہ نا وہ کیا کہتے ہیں نچلے لیول پہ, آئی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے, لیکن نہیں یہ میں بتاتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کتنے کمپنی میں دیکھا میں نے کم, کیونکہ میں نے جاب بھی کم کی ہے نا. یہاں پہ میں نے تقریباً لاہور میں مجھے آئے کو تقریباً 11-12 سال ہو گئے ہیں. میں نے کافی کمپنیز میں جاب کی ہے. اکثریت مجھے سب سے زیادہ لانگ جو ان سا ہے نا ابھی تک میرا فرید بھائی کے ساتھ چلا, سب سے زیادہ لمبا عرصہ. آپ نے یہاں آنے سے پہلے اگر آپ آن ایئر بتانا چاہیں, آپ نے یہاں آنے سے پہلے کتنی آپ نے کی ہیں جابس؟ تقریباً 7 to 10. میں نام نہیں بتا سکتا لیکن 7 to 10. ان تمام کا یہی ماحول تھا. 7 to 10 میں سے تقریباً 2 کمپنیز کو چھوڑ کے باقی سب کا یہ ملٹ ہے. 2 کمپنیز میں سے آپ کیوں نکلے یا آپ کو نکالا گیا؟ نہیں, مجھے 7 کی 7 جگہ سے خود نکالا گیا, کیونکہ یا نہیں 2 میں جگہوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے مان لیا وہ جو 7 ہیں تو اس کا جو انوائرمنٹ ہوگا وہ نکلا ہے. 2 جو اچھی جگہیں تھیں وہاں سے کیوں نکلے آپ؟ کیونکہ اس میں جو 2 جگہیں تھیں, ایک دفعہ تو میں نے خود کا کام سٹارٹ کیا تھا, خود کا اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا, وہاں سے ان کے ساتھ میرے بھی لنکس اچھے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بالکل ریزائن کیا تھا, خود ریزائن کیا تھا. اور دوسری دفعہ جو کمپنی سے نکالا جب کرونا آیا تھا تو اس میں انہوں نے خود ہی. آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جہاں آپ بڑا اچھا کام کر رہے تھے اور آپ نے ریزائن کیا تھا تو ان کو افسوس ہوا ہوگا کہ آپ جا رہے ہیں چھوڑ کے, جبکہ وہ اپنی کمپنی نہیں چھوڑ سکتے ہوں گے خود. ہاں لیکن وہ ان کو ہوا تھا, وہ آج بھی مجھے کال کر کے میں نے میرے خیال میں جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہو گیا پروف. چلے پروو ہو گیا صحیح. میں یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کم از کم کہہ دیں لوگوں کو, سیٹھوں کو, کہ آپ کو اس 2-3-4-5 امپلائیز کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں, پورے اسٹاف کو انگیج نہ کریں. یہ تو کہہ سکتے ہیں نا سیٹ یہ تو کہہ سکتے ہیں ڈیفائن بھائی جان. اچھا کسی بھی اونر کو کہہ رہے ہیں. نہیں خواجہ بھائی میں بتاتا ہوں, ہماری پوری پوڈ کاسٹ ضائع ہو گئی ہے. میں اپنے امپلائیز کے نام نہیں لیتا, ہوم اسٹاف کے اور آفس کے کئی لوگ صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ دے آر پلئنگ اراؤنڈ. ٹھیک ہے, جیسے ہی رسپانسبلٹی کا تھوڑا زیادہ ٹائم آئے گا اچانک ان کی خالہ کی طبیعت خراب ہوگی, اور خالہ کی طبیعت ملتان والی خالہ کی نہیں, میاں چنو کی, لاہور کی خالہ. اور جب لاہور بھی ان رینج آنا شروع ہو گیا ہے نا تو اب وہ کسی اور جگہ کی خالہ کی طبیعت. اب یار میں اس کا کیا کروں فرید بھائی؟ میں اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. تقریباً اکثریت لوگ کرتے ہیں ایسے.
اب میں جب کہتا ہوں بھائی تمہاری اینول لیوز ختم اور تم بغیر بتائے گئے اچانک بھاگے, اور پھر میں ساتھ یہ بھی مینشن کرتا ہوں تمہیں پتہ تھا اس دن یہ کام ہے, اس دن زیادہ کام آ رہے ہیں, تو تمہاری خالہ کا یار بڑا, وہ تمہاری بڑی اچھی سیٹنگ ہے. وہ پھر اس بات کو ان کو ہوتا ہے محسوس, اور میں پھر ان سے کہتا ہوں بھائی آپ دیکھ لیں, اور آپ نے نکلنا ہے تو نکلیں, کام کرنا ہے تو کریں. اب میں اگر اتنی بھی بات نہیں کر سکتا تو پھر میرے خیال میں کہتے K2 کی چوٹی پہ چلا جاؤں. اور نہیں, لیکن خواجہ بھائی یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کچھ کمپنیز یہ کنٹینیوس ڈیولپمنٹ پروگرامس کرتی ہیں, لیکن اکثر کمپنیز پہ نہیں بھی کرتے ہیں, وہ اپنے اسٹاف کو خود بھی نہیں ٹرین کرتے. اچھا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کا جو آپ کہہ رہے ہیں پروگرام, اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے, وہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آن سائٹ ٹریننگ پروگرام کریں جس میں آن بورڈنگ بھی تو بتائیں نا امپلائز کو کہ آن بورڈنگ میں اس طرح ہوتی ہے, لیکن مجھے لیکن جنرلی تو نہیں ہوتی نا. اچھا یہاں سے جب ایک آدمی جاتا ہے باہر, ہاں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیزیں بڑی اکارڈنگ ٹو دا وہ ہوتی ہیں, بک ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. وہاں جا کے کر لیتے ہیں محنت. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اپنی پاکستان کی تمام کشتیاں جلا چکے ہوتے ہیں, اماں ابا کے پیسے لگا کر وہ لیتے ہیں ویزا, اماں ابا کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ, لیکن جب باہر جاتے ہیں نا تب ان کو پتہ چلتا ہے ناؤ اٹ از اے ڈو اور ڈائی. ٹھیک ہے, پاکستان میں کام کرتے ہیں, رات کو اماں ابا کہتے ہیں ہائے میرا بیٹا صبح سے شام اتنی محنت کرتا ہے, تو اپنی ذات میں ایک سیٹ ہے, یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. لیکن جب یہی ساری کشتیاں جل گئیں اور اسپین میں انٹری کا ٹائم آیا تو پھر اس وقت اصل اسپرٹ نکلتی ہے کہ نہیں یار اب تو کام کرنا ہی پڑنا. میں نے باہر دیکھا ہے, ایسے پاکستانیوں سے ملا ہوں جو 20-20 گھنٹے کام کرتے ہیں اور ان کو ایسے کام پہ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ لائک دے آر ڈنکیز. یہاں پر وہ والی محنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہوتی نا. سیکنڈ میرا کوشچن یہ ہے کہ اکثر دفعہ ان کمپنی کے اونرس کے پاس کیش فلوز کے مسئلے نہیں ہوتے, لیکن وہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہاؤ کین آئی سے دیٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساری کمپنیز کے پاس ہر ٹائم کیش فلو کا مسئلہ ہوتا ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے, کبھی نہیں ہو سکتا. ویلنگلی وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو پیسے لینے آیا یا جس کو ریٹرن دینی ہے اس کو جان کے اذیت پہنچانے کے لیے آفس میں بٹھائی رکھتے ہیں یا ڈرائیو. آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے اکثر اس کو اذیت نہیں کہتے, پیسے تو ہم نے دینے ہوتے ہیں. میں اپنی بات کروں گا, ہوتا کیا ہے کہ اس کمپنی سے پہلے ہم نے کچھ لیا ہوتا ہے, ہم نے ان کو کچھ دیا ہوتا ہے, ان سے پیمنٹ ٹرمز ہوتی ہیں طے کہ آپ نے ود ان 100 days پیمنٹ کرنی ہے. وہ 5-6 مہینے کر دیتے ہیں ڈیلے. لیکن جب ہماری باری آئے گی ہم سے وہ اگر وہ ہمیں کچھ سپلائی کی اور پیمنٹ ہم اگین تھی 100 دن, آپ کے خیال میں ایک اچھا ریلیشن شپ کیسے قائم رہ سکے گا کہ جیسی وہ پیمنٹ لینے آیا کرے فوری طور پہ ان کو ہم پیمنٹ کر دیں اور جب ہماری باری آئے تو وہ 5-6 مہینے لگائیں؟ اٹس اے اسٹریٹجک ڈیسیژن کہ یار آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا تھا ٹف, ہم بھی یہاں پر وی آر ناٹ لائک اے کیک کہ ہمیں آپ جب آگے صحیح ہے, ورنہ نا وہ ایک ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ایک ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے انٹر ڈپینڈنسی پہ, آپ ہمارے لیے کیا کریں گے ہم آپ کے لیے کیا کریں گے. رائٹ. تو اس قسم کے واقعات جب امپلائیز کو پتہ چلتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں سیٹھ بڑا کنجوس ہے. اچھا وہی امپلائی جب جائے گا کہ سر میری بہن کی شادی, اس کو فوری طور پہ پیسے مل جائیں گے, لیکن اور امپلائیز کہیں گے یہ تو چہیتا ہے. ایک لمبی سٹوری کھل جائے گی, اس کے لیے ایک اور پوڈ کاسٹ بنے گی. اچھا تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جو اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہوتے ہیں لیکن اس میں رگڑا تو انہیں کو لگتا ہے نا جو اکاؤنٹس میں جو بیچارے وہ بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو ہوتے ہیں نا آپ چیف اکاؤنٹنٹس اور
آڈیٹرز ان کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, بندہ آ بھی جائے تو بیٹھا رہے. پھر ہاں, جو بندہ بیٹھا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے. اس کو کوئی وہاں بٹھا کر کہتے کھلے نہیں مارے جا رہے ہوتے. وہ اس کا چائے پانی کھانا, ایون ایز اے میاں صاحب, ایز اے سیٹھ, میں بیٹھ کے کہتا ہوں اچھا یار آ گیا نا, ٹھیک ہے, اس کو اب دوپہر کا کھانا کھلاؤ, اب یہ کرو, اب وہ کرو, دینا نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, گاٹ یور اوپینین. اس سے کیا مراد, آئی گاٹ یور اوپینین, یعنی کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ اور پیپل ہیو گاٹ ٹو انڈرسٹوڈ دس. چلیں میں اس ایگزامپل کو مزید الیبوریٹ کرتا ہوں. آپ نے مجھے دیا, یعنی کہ آپ نے مجھے 1000 روپیہ دیا اور آپ نے کہا آپ کہتے ہیں 8 days میں واپس کریں گے, لگا میں 80 دن. ہاں, تو انہوں نے غلط کیا نا. تو اب آپ یہ کہیں کہ دیکھیں آپ ہمیشہ پیمنٹ ڈیلے کرتے ہیں, لیکن میں آپ کے ساتھ یہ نہیں کروں گا. آپ بلنٹ کیوں نہیں ہوتے ان کے ساتھ؟ میں آپ کو پے کروں گا نا, تاکہ آپ یہ ریئلائز کریں کہ آئی ایم ناٹ اے پش اوور اور اینی تھنگ. میں چاہوں تو میں پیمنٹ. آپ دونوں کی لائف میں کبھی کوئی ایسا آدمی نہیں آیا جس نے 100-200 روپے جب اس سے ٹائم آپ اسے بلنٹ بھی ہو گئے ہوں, پلیز گیو, وہ نہیں دیتا, بہت زیادہ لوگ ہیں. تو پھر نا آپ یہ نہیں کر سکتے ہر آدمی کے ساتھ کہ ریلیشن شپ ختم. پھر آپ اس قسم کا تو اس کو دیتے ہیں ٹائم, ٹھیک ہے, اور تاکہ اس کو احساس ہو جائے, اس کو ایک انسائٹ ڈیولپ ہو جائے کہ یار دس پرسن از ناٹ اے ڈور میٹ. مجھے سمجھ آ گیا. لیکن یہاں مارکیٹنگ میں شالمی کی مارکیٹنگ ہوگی, میڈیسن مارکیٹ میں بہت زیادہ لیول پہ یہ سارا کچھ نارمل ہے. کیا سب سے پہلے تو پیمنٹ نیچے لگانا, اور وہ ساری چیزیں کریڈٹ پہ رکھنا, اور ہاں وہ بیسیکلی انتقام ہوتا ہے نا. یہ جان بوجھ کر وہ یہ چیز انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں جان بوجھ کر. نہیں, میں نے بھی تھوڑا سا اس پہ کی تھی ورکنگ, میں گیا نہیں. آپ کی یہ جو ہوتے ہیں نا, فار ایگزامپل آپ نے اگر کہتے پروڈیوس کیے ہیں نا کہتے دوائیاں, اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی میڈیکل اسٹور کر لیتا ہے ان سے پرچیز, اب پرچیز کر لے گا اور اس کا اگر اس کا اسٹاک نہیں نکلتا تو اس کے لیے ایشو بن جائے گا. ان کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہوتی ہے, آپ رکھیں گے, سیل ہوگی اور پھر پیمنٹ ہے. نہیں, یہ تو میڈیکل اسٹور کا ہوا نا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں. شالمی میں یا اردو بازار بھی اگر چلے جائیں نا, یا اور بھی ڈفرینٹ پلیسز پہ جہاں پہ میڈیسنز کے علاوہ جو بزنسز کر رہے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہاں بھی زیادہ تر وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ آپ کی چیز سیل ہو گئی ہے, اب جب میں نے یہ چیز دوبارہ, آپ کو بھی ضرورت ہے لیکن یار یہ نا پیچھے والے پیسے لے جاؤ اور اگلی چیز رکھ دو, یہ اگلی دفعہ جب ختم ہو جائے گی نا پھر یہ آگے لے لینا. اور یہی نا کریڈٹ پہ کرتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ کریڈٹ پہ چلا جاتا ہے کہ ان دا ورلڈ آف بزنس آل اوور دا ورلڈ سارا کچھ کریڈٹ, یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا ہے. اور یہ تو اب آپ پہ ہے نا کہ آپ جب کسی بندے سے کام کرنے جا رہے تھے, آئدر ہی از اے سیٹ اور ناٹ. اب میرے پاس کچھ لوگ ہیں جو میرے گھر کی صفائی کرتے ہیں, میں نے ان سے بڑا کہتے سیٹ کسی کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, آئیں گے سر نوکری چاہیے, لیکن جب صفائی کرنی پڑتی ہے تو دین اللہ معاف کرے اس کے ہاتھ میں رزق ہے, لیکن کھانا پینا چائے تنخواہ سب چل رہی ہے, صفائی نہیں کریں گے جب تک ان کے سر پہ کھڑے نہ ہو. تو یہ والا کلچر تو یار بہت زیادہ, یہ ایسے ہی غلط بات ہے. اچھا اب مجھے یہ لاسٹ بتائیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, بلکہ 2 کویشچن تھے لیکن ایک بہت لمبا ہو جائے گا, لیکن چلیں وہ ہے انٹرسٹنگ کہ اس میں ڈرگ ایڈکشن کا کتنا رول ہوتا ہے اس طرح کے مائنڈ سیٹ کو بنانے میں, چاہے وہ امیر والے ہوں یا غریب والے ہوں. صحیح. سیکنڈ یہ کویشچن کو کلب کر دیتا ہوں. دوسرا کویشچن یہ ہے کہ لاٹ آف پیپل جو اس سائڈ پہ کرپشن کرتے ہیں, یعنی کہ کمپنی کے امپلائز کک بیکس لیتے ہیں, باقی چیزیں کرتے ہیں, ٹھیک, اور پھر دوسری سائڈ پہ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں. اور چیریٹی میں 2 پرٹیکولر زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, ایک کھانا وہ بہت کھلاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لنگر وغیرہ, اور سیکنڈ وہ میڈیسن وغیرہ کے بہت زیادہ خرچے کرتے ہیں, اور تیسرا وہ کلاسیکل مدرسوں کو بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں. سو کیا از دس اے وے کہ وہ اپنی سیلف گلٹ کو کم کریں اور یہ فیل کریں کہ یار میں اچھا آپ نے اسٹارٹ میں جو بات کی تھی وہ کیا تھی, پہلے میں اس کو
کیا اسٹارٹ میں نے بات کی تھی پہلے بات یہ تھی کہ اس طرح کی پرسنالٹی میں ڈرگ ایڈکشنس کا کتنا رول ہوتا ہے, اسپیشلی وین یو ہیو مور ایکسیس ٹو منی. از اٹ اے فیلیسی فار می, یا یہ آپ نے مجھے کریکٹ کرنا ہے کہ اف یو ہیو مور ایکسیس ٹو منی دیر آر مور چانسز فار یو ٹو بینگ ایڈکٹ. اف یو ہیو لیس منی اس طرح نہیں ہے. فائن, اوکے چلیں. تو یہ چلو دونوں سوشل اکنامک کلاس میں اصل میں ایشو نا ڈرگ ایڈکشن نہیں ہے. ڈرگ ایڈکشن کیا کرتی ہے, آپ کی مینٹل اور جو آپ کی کہتے ہیلتھ آف برین ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے. رائٹ. اصل ایشو ڈرگ ایڈکشن نہیں ہے, اصل ایشو آپ کی کہتے ہیلتھ کا ہے, یہاں کی مینٹل ہیلتھ کا, آئدر آن ڈرگز اور ناٹ. رائٹ. بائی پولر ڈس آرڈر ہو گیا, اٹس ناٹ کازڈ بائی ڈرگس, ٹھیک ہے. دیر از اے ٹائپ کہ دیٹ از کہتے کازڈ بائی ڈرگ. اوکے. لیکن کچھ لوگ, میں نام نہیں لوں گا, ابھی جب میں آیا تھا تو میں نے کہا کہ وہ ہائی ہوں گے, وہ انٹاکسیکیٹڈ ہوں گے وداؤٹ ڈرگس. فائن. ٹھیک ہے نا. وہ تو پھر کہتے کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی پھر علامات ہیں. ہم آج کل کے دور میں یہ چیزیں بہت زیادہ اس لیے ہو گئی ہیں بیکاز آف آرٹیفیشیل لائٹ. ہم رات کا وقت نیند کے لیے استعمال نہیں کرتے, ڈے ٹائم میں آرام سے اٹھنا, 12-1 بجے اٹھنا, 2 بجے اٹھنا. تو وہ تو امیر ہو یا غریب ہو, سیٹھ ہو یا ایک اچھا آدمی ہو, اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک سائڈ پہ تو غلط کام کر رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ ڈونیشن بہت زیادہ کر رہے ہیں. ہاں, یہ آپ نے ایک ایسا اسلامک کانسیپٹ بتایا جو بڑا اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے نہیں کرنی کرپشن. آپ نے کرپشن کی, پھر اچانک سے ان لوگوں کو یاد آ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے صدقہ جو ہے مال کو پاک کر دیتا ہے. اچھا, اس کے پیچھے یہ ہے, اس کے پیچھے یہ ہے. لیکن میں اپنی بات کروں گا, اگر آپ کے پاس, آپ نے پہلے تو اگر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ اتنا ہی یقین ہے تو پھر آپ سٹارٹ سے نہ کریں کرپشن, کیونکہ پھر اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے نا. اس سے مراد یہ ہے کہ کئی دفعہ نہ جاتے ہوئے نہ پوچھتے ہوئے کچھ نہ کچھ غلط بندہ کر دیتا ہے, ہاں, پتہ بھی وہ ایک الگ بات ہے. اس کے لیے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے ایک احساس ہو رہا ہے کہ شاید کچھ غلط ہو گیا, جی چلو. یہ بیسیکلی لیکن یہ والا کانسیپٹ کے لوگوں کو دینا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں عمرے پہ گیا ہوا تھا, وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہاں کے جو عرب ہیں ان کو دینے کا بڑا شوق ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرا اب تھوڑا سا ایمان چینج ہو گیا, میں بھکاریوں کو قطعاً نہیں دیتا. ایک کہتے ہیں ہوٹل تھا, اور اچھا خاصا ہوٹل, انڈین پاکستانی کھانا مل رہا تھا. اس کا کیشیئر جو تھا نا, اس کو میں نے کہا یار میں آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہوں, اٹ از اے ہدیہ. ٹھیک ہے نا. کہتا سر یہ اس کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے, باہر جو بیٹھے ہیں نا وہ تو ایک دن کے 500 کما لیتے ہیں. میں نے کہا یار 1000 ریال سے نیچے کچھ نہیں ہے, 1000 ریال ضرور کماتے ہوں گے وہ. تو دیکھیں نا, اٹ از اے پرابلم آف آور ایمانیات. ہمیں لگتا ہے کہ مانگنے والا جو ہے اس کو دو, حالانکہ کہتے قرآن مجید میں آیت ہے, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو صحیح مانگنے والا ہوتا ہے نا, کبھی مانگتا نہیں ہے, لیکن آپ آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ حالات میں کہ اس کو چاہیے. جزاک اللہ خیر. یہاں پہ وائٹ کالر کہلاتا ہے. وائٹ کالر تو جابز ہوتی ہے نا, لیکن اس کے لیے بھی ٹرم ہوتی ہے کہ جو لوگ ڈیزرونگ ہیں لیکن وہ پوچھتے نہیں ہیں, کوشچن نہیں کرتے. سفید پوش. اب میں نے تو اپنا یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں نا, میں ان سے بات کرتا ہوں کہ جی میں آپ کو کچھ دے سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہاں میں دے دیتا ہوں, لیکن میں باہر جاؤں اور ایک آن دا روڈ ایک بیٹھا ہے فقیر, اس کو دینے کا مطلب یہ ہے پروفیشنلی کام کر رہا ہے, اس کو دینے کا اس میں کچھ مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ میں 1 دن دوں گا, 2 دن دوں گا, تیسرے دن میں جب گزروں گا میں کہوں گا یار بڑا ہی خبیث ہے.
بیٹھا رہتا اور ویسے بھی اسلام یہ کہتا ہے اب وہ اسلام کہتا ہے کہ ہاں اسلام کہتا ہے کہ انیبلنگ اور پرووکنگ نہیں کرنی. اگر آپ نے دینا ہے نا اور پھر آپ نے پوچھنا نہیں ہے تو پھر وہ جو ایک ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا محاورہ کہ کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں ڈال, پھر وہ کام کریں, پھر یاد نہ کریں. پھر اس فقیر کو روز اگر دیتے ہیں نا پھر دیں اور بس دیے جائیں. اسلام زیادہ بلیو یہ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو امپاور کریں rather than giving them. امپاور کریں. اوکے, جزاک اللہ خیر. بھائی آپ نے جانا ہے لیکن میں نے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی میٹنگ کرنی ہے تو ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آئی تھنک مور اور لیس a different angle has been represented by you. MashaAllah, well done, good job. الحمدللہ. ٹھیک ہے, پہلی سمجھ یہ ہے کہ everyone is a saint, not only rich people. اور پھر اصل میں ہمیں اس والے ایشو پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ امپلائیز جب سمجھتے ہیں نا کہ یہ آدمی سیٹ ہے, جب ان کا یہ والا ایمان چینج ہو جائے گا نا, پیراڈائم چینج ہوگا, اس کو ایک اچھی نظر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. تو جب اندر کی دنیا جب چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے, باہر کی دنیا بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اوکے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.